آخری بات آج ہمارے درس سے متعلق وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک بات جو بلاغہ کے جہت سے ہم کو سمجھنی ہے، بہت اہم پہلو ہے سمجھنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو جہل سے متعلق جو بات کی کہ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، لنسفعا بأبی جہل بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن پوری ابو جہل کی جو شخصیت ہے اس میں سے صرف پیشانی کیوں مراد لی گئی ہے؟ اس کو کہتے ہیں ایراد البعض، یعنی اطلاق البعض اور یراد به الکل، یطلق البعض، یعنی کسی چیز کا ایک حصہ پیش کیا جاتا ہے مطلق طور پر اور یراد به الکل، کل چیز مراد ہوتی ہے۔ اس میں ایک اہم بات ہے جو مجھے سمجھانے کی آپ کو، یہ عربی زبان میں ایسا ہے اور بلکہ ہماری اردو زبان میں بھی ہے۔ جیسے ہم کسی چیز کو بولتے ہیں یہ تو میرے بایاں بازو، میرا بایاں بازو ہے، یا ہم کہتے ہیں یہ تو میرے بایاں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بہت ہی اس کا جگر دیکھو کیا مضبوط ہے، جبکہ اس کی پوری ذات مراد ہوتی ہے، صرف اس کا دل مراد نہیں ہوتا۔ یعنی ہم بعض مراد لیتے ہیں لیکن کل جو ہے اس کے اندر جو آ جاتی ہے چیز۔ تو یہاں پر بھی جو چیز ہے، لیکن ایک زائد بات جو مجھے آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ کہ ایسا ہر زبان میں ہوتا ہے۔ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے دفع ایہام الاضطراب میں۔ یہ جو نقطہ ہے، اس نقطے سے متعلق ایک مزید بات جو بتلانا چاہتا ہوں میں عمومی طور پر، جسے ہم طلبہ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ شیخ عطیہ سالم رحمہ اللہ 1999 میں انتقال ہوا ان کا، جنہوں نے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن جو شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کی ہے اس پر تتمہ لکھا ہے۔ انہوں نے، ان کے شاگرد بھی ہیں شیخ شنقیطی کے، شیخ محمد امین شنقیطی جو ہیں جامعہ اسلامیہ اور مسجد نبوی کے جو استاذ تھے، مدرس تھے، 1973 عیسوی میں انتقال ہوا، تو ان کے شاگرد ہیں شیخ عطیہ سالم، ان کا بھی انتقال ہو گیا 1999 میں۔ شیخ عطیہ سالم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ جو بعض بھی جو ہوتا ہے، جب ہم پورے کل میں سے ایک بعض جب مراد لیتے ہیں، جس کو مراد لیتے ہیں اس کے اندر بھی ایک خاص چیز ہونی چاہیے، یعنی ایک زائد چیز اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ جب ہم ہاتھ مراد لیتے ہیں پورے جسم میں سے، وہ جو کام ہم مراد لے رہے ہیں اس کا تعلق ہاتھ ہی سے ہو، پیر سے اس کا تعلق نہ ہو۔ جب آپ بعض مراد لیتے ہیں ایک کل میں سے، جیسے مثلا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ۔ جب ایک شخص سچ بولتا ہے، اچھے اوصاف اس کے اندر ہوں، دیانت داری ہو، حق کو قبول کرنے کا جذبہ ہو، حق کے لیے سچ بولتا ہو اور سچ کو قبول کر لیتا ہو، تو ان اوصاف کی وجہ سے اس کا سر جو ہے اونچا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ اس کے پیر اونچے ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھ اونچے ہو جاتے ہیں، اس کا دل اونچا ہو گیا تھا، سنو نہیں کہتے، اس کا سر اونچا ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی بالکل اس کے برعکس اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، خطا کار ہے، تو پھر وہ اس کا چہرہ جھک جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے وہ۔ تو اسی لیے الناصیہ مراد لیا گیا، جو کہ اس کی عزت کی چیز تھی، جو اس نے اپنی عزت خود گنوائی ہے اس نے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالید، نہیں کہا لنسفعا بالناصیہ۔ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سورۃ اللہب دیکھ لیجیے آپ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب، اس کے دونوں ہاتھ ہلاک، جبکہ اس کی پوری ذات ہلاک ہونے والی ہے۔ ہاتھ ہی کیوں مراد؟ اس لیے کہ وہاں پر اس کے مال کو ذکر کیا گیا ہے کہ تبت یدا ابی لہب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ما اغنى عنہ مالہ، چونکہ اس کے مال ہی کی بنیاد پر وہ جیا، وہ مال ہی کی بنیاد پر اتنے نخرے دکھائے اس نے، مال ہی کی بنیاد پر تکذیب کی اس نے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، چونکہ انسان کی کمائی میں سب سے بڑا رول اس کی زبان، اس کی آنکھ، اس کا دل وغیرہ، ان سب سے بڑھ کر کے ظاہری اسباب کے تحت اس کے ہاتھ۔ مال لینے دینے میں سب سے بڑا رول ہاتھ کا ہوتا ہے، کمانے میں، چیزیں اٹھانے میں، کرنے میں، پیسہ لینے میں، دینے میں، معاملہ اور معاہدہ کرنے میں، سب ہاتھ کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مراد لیا۔ نہیں، یہاں پر کیا ہے، ایک تو یہ قاعدہ ہے جو عمومی طور پر ہم بیان کرتے ہیں کہ یعنی بعض کہہ کر کے کل مراد لیتے ہیں، لیکن وہ بعض بھی جب ہم کہتے ہیں تو وہ جو وصف آگے بیان کیا جا رہا ہے وہ وصف کا تعلق اسی بعض سے ہو، دوسرے حصے سے نہ ہو۔ متوجہ ہو گیا آپ کو؟ جیسے ہم عربی زبان میں کہتے ہیں کہ بث الامیر عیونہ، عین کہتے ہیں عربی زبان میں، آنکھ کو بھی بولتے ہیں اور جاسوس کو بھی بولتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک امیر نے، ایک ذمہ دار نے اپنے
جواسیس کو، اپنے جاسوسوں کو بھیج دیا، اس نے پھیلا دیا اس نے. تو جاسوس کے لیے عربی زبان میں عین ہی کیوں کہا گیا ہے؟ ید کیوں نہیں کہا گیا؟ ایسے تو نہیں کہا جاتا نا کہ بث الامیر ارجلہ، امیر نے یعنی ذمہ دار قسم کا جو آدمی، جو لیڈر جو تھا، جو قائد جو تھا، اس نے اپنے پیروں کو پھیلا دیا، ایسا تو نہیں کہتی. عیونہ، اپنے آنکھوں کو، مطلب اپنے جواسیس کو. مطلب یہ ہے کہ جاسوسی میں سب سے بڑا رول آنکھ کا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو جو عین کہا گیا جاسوس کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النازعات میں قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ. وجف کا تعلق دل سے کیوں؟ اس لیے کہ گھبراہٹ سب سے زیادہ وہیں سے تعلق ہے اس کا. یا ایھا النفس المطمئنہ، اطمینان کا تعلق صحیح معنوں میں دل سے ہوتا ہے، نہ آنکھ سے، نہ سر سے، نہ پیر سے، نہ کسی اور حصے سے. اسی سورہ میں لے لیجیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا لا تطیعہ واسجد، صلی نہیں کہا کہ واسجد، نماز کا ایک حصہ، کیونکہ وہ اخص صفات الصلاۃ، نماز کی سب سے عمدہ صفت ہوتی ہے وہ. آگے اس کا تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. تو بالکل یہ چیز ہے جسے ہمیں ایک طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو چونکہ ابو جہل نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کا انکار کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسلام کی وجہ سے جو عزت مل سکتی تھی، اس نے اس کی وجہ سے اپنی عزت کھوئی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. یہ پورے کفار کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا. یعنی یہ پکڑنا، ہاتھ پکڑ، مطلب کھینچ کے لے کے جانا، کتنی بری بات ہے، کتنی ذلت کی بات ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا کلا لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ، الناصیہ الف لام کے ساتھ جو ہم نے کہا کہ ابو جہل مراد ہے. روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس بات کی طرف گویا کہ اہل ایمان کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ کل کے دن یہ چند انتظاری کر لیجئے، یہ مکمل طور پر تمہارے خوابوں میں آنے والا ہے. لنسفعا بالناصیہ، یعنی جب سر کے بال پکڑ لیتے ہیں اور ذلیل کر کے کھینچ کے لے کے جاتے ہیں، کہا کہ وہ ویسے ہی تمہارے قابو میں آنے والا ہے. اور ایسے ہی ہوا، وہ بالکل کھینچ کے لایا گیا وہ بدر کے میدان میں، جب بالکل مارا گیا وہ.